پروگرام خوشامدید ناظرین. قائد صاحب یہ ذرا فرمائے گا, ابھی جو بات کر رہے تھے کہ یہ پرسپشن ذہن میں ہے نئے احکامات مانیں کیا کریں؟ ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے ایک حکمران پارٹی ہوتی ہے, جب حکومت کی بدعنوانیوں یا حکومت کی غلطیوں, حکومت کے غیر قانونی اقدامات پہ بات پوچھ کی جاتی ہے تو سمجھتے ہیں یہ ایک پارٹی کے اگینسٹ ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ ان کا رویہ ذمہ دارانہ ہونا چاہیے کہ یہ حکومت ہے. یہ اس وقت تو یہ نہ کہیں کہ پیپلز پارٹی, اٹ از دی گورنمنٹ. ایف آئی اے ڈی جی کسی سیاسی پارٹی کا جنرل سیکرٹری نہیں ہے, وہ کسی سیاسی پارٹی کا چیئرمین نہیں ہے, وہ ایک انسٹیٹیوٹ کا ہیڈ ہے, وہ ایک ریٹائرڈ افسر ہے جس کو آرام کرنے دیں, جانے دیں. اور یہ کہنا کہ چند سیکورٹی کیسز, کیا اس ملک میں کات آ گیا, کات ہو گیا چار, کیا ہمارے پاس اتنے قابل اور کوئی افسر ہی نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے پھر تو ہم ختم ہو گئے. کسی ایک آدمی نے اگر خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو گیا تو ہمارے سیکورٹی کیسز کا کیا ہوتا؟ چلے میں اس پہ لے آتا ہوں. عابدی صاحب, جن کے اوپر آپ عمل درآمد کر سکتے ہیں ان کے اوپر تو کر دیں. اچھا سنیں, کیٹیگریز بنا لیں, تھوڑا سا اور کچھ نہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تصادم چاہتے ہوتے, کیا 19ویں ترمیم ہوتی؟ 18ویں کافی تھی؟ جج صاحب خود کہہ رہے ہیں ہم آئین کے ماتحت ہیں. یہ لیجسلیشن تو ہمارا کام ہے نا, اس کے نقطے سے نہ اوپر جا سکتے نہ نیچے جا سکتے ہیں. انٹرپریٹیشن بھی کریں گے تو سب کو پتہ ہے. لیکن 19ویں ترمیم کا وقوع پذیر ہونا اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ ایگزیکٹو یعنی حکومت قطعاً کوئی تصادم نہیں چاہتی, لیکن ایک خواہش ہے کراس دا بورڈ انصاف کرے. ہاں, لیکن آپ آئین میں ترمیم کرنے کو تیار ہیں, ایک ڈی جی کو چھوڑنے کو تیار نہیں. میں ذرا منطق, شاید اس وجہ سے ایک پرسپشن یہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ کوئی ڈی جی میں اس لیے گفتگو نہیں کر رہا کہ 2 دن بعد اس کا فیصلہ ہونے والا جو بھی ہے, لیکن 2 دن تک ڈیمیج بہت ہو چکی ہے. اب یہ پرسپشن بن رہا ہے کہ قائد صاحب نے بھی کہا کہ جو بدعنوانی ہے جس کے اندر بڑے لوگ انوالو ہیں وہ ان کیسز سے ڈیل کر رہے ہیں. اور اتنا وقت, میں آپ کو بتاؤں, اب آپ نے اسٹریٹ کی بات کی, اسٹریٹ میں یہ بھی بات ہو رہی ہے, اتنا وقت آپ نے اس وجہ سے لیا کہ آپ نے فائلیں آگے پیچھے کرنی تھی. یہ ایک پرسپشن ہے جو ڈی جی صاحب کے ہوتے ہوئے بڑے آسانی سے ہو سکتی ہے. گزارش یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ ایک کیس کو اگر بنیاد بنا کے یہ گفتگو کرتے ہیں تو اس کا 6 سکینڈل جڑے ہوئے ہیں نا جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ڈے بائی ڈے آپ سماعت کریں, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ صبح کریں, آپ شام کریں. اگر آپ ایک اطلاع کے اوپر رات کو عدالت لگا سکتے ہیں تو رات کو بھی لگا لیں آپ عدالت, یہ تو آپ کا کام ہے, جتنی سپیڈ سے ٹرائل کریں. اب ایسے بھی مقدمات ہیں جن کا 18 سال سے نہیں چل رہے اور ایسے بھی مقدمات ہیں جس میں 18 دن میں فیصلہ ہے, لیکن اگر وزراء کٹہرے میں کھڑے ہو گئے تو پھر یہ جان لیں کہ ہم آپ کو احترام دینا چاہتے ہیں. جی گو ہیڈ. اب کیا کریں, آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے آپ کے خیال میں؟ لڑائی بڑھ جائے گی یا کام ڈاؤن ہو جائے گی؟ کیا کرنا چاہیے؟ سپریم کورٹ کو سخت ہاتھ رکھنا چاہیے, کیا کرنا؟ میں تو یہی کہوں گا طلعت صاحب, آئی ول ریپیٹ, کہ اب وہ اس حد تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ مزید برداشت نہیں ہے. چلے میں اپنا ہی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. آج پاکستان مسلم لیگ نون نے جو فیصلہ کیا, کیوں کیا؟ دیر واز اے لمٹ ٹو اٹ. ہم نے 3 سال برداشت بھی کیا اور ان کو کوشش یہ کی کہ یہ اپنا قبلہ درست کریں, اپنی گورننس, عوام کا اعتماد جو ہے وہ ریگین کریں اور اس ملک کو چلائیں اور اس سسٹم کو چلائیں. 5 سال پورے کریں. آج بھی کہتے ہیں ہم, لیکن بدقسمتی سے, دیکھیں جی بدقسمتی سے ہم نے آنیسٹلی بالکل بہت اس کے ساتھ سوچ سمجھ کے ساتھ کہ ہم نے نہ تو ان کو کبھی گرانا ہے, ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں, نہ ان کو کبھی گرانا ہے, نہ کمزور کرنا ہے. لیکن آپ نے حد متعین کیا, اس کے اوپر آپ نے سٹینڈ لے لیا, حالات وہاں تک پہنچا دیے. کورٹ بھی سٹینڈ لے لیا, کورٹ بھی سٹینڈ لے لے. پرائم منسٹر صاحب اگر نہیں مانتے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ان کو کورٹ میں بلا لیں, یہ کہہ لیں, اور جو اسٹے آرڈر پہ فیصلہ ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہم گئے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر نے حاضری دی ہے, بالکل گئے ہیں. اگر کبھی ایسا وقت آیا, یہاں تک کہ جب بریک ہوئی تو آدھے گھنٹے کی جگہ گھنٹہ بریک ہوئی تھی اور لوگوں نے کہا جی آپ جائیں, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں. اگر کبھی ایسا وقت آیا, تاریخ ثابت کرے گی کہ ہم عدالت کا کتنا احترام کر سکتے ہیں, جب وزراء جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں نا, تو پرائم منسٹر بھی احترام سے کھڑا ہوگا انشاءاللہ. کھڑے تو ہو جائیں گے, بات مانیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں جی, میں آپ سے کلیئر بات کیا کہ منطق اور فیصلہ 2 مختلف چیزیں ہیں. آپ فیصلہ کریں, مانے نہ مانے, پھر آپ کا لیٹ می کلوز دا پروگرام. تھینک یو سو ویری مچ مرتضی صاحب, قاضی صاحب, عابدی صاحب, جگرا صاحب. ناظرین, اداروں کو چلانے کے لیے ایک خاص تہذیب اور ایک تاریخ کی ضرورت ہوتی ہے. تاریخ ہمارے سامنے ہے اور ہمیں وہ تہذیب فی الحال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی بدقسمتی سے, جس کی ضرورت بڑی اشد ہے پاکستان میں. ادارے نہیں چلیں گے تو نظام نہیں چل سکتا. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.